مکاتب اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. نہیں تھی کہ ہم وہ $20 بلین کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ پورا کر سکتے. تو اس کو IMF کے پاس جانا پڑا اور IMF نے اس سخت رویہ اپنایا. مجھے یاد ہے 2008 میں جب میں IMF گیا تھا تو ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر تھا. انہوں نے ہمیں ہیلپ کیا. اس دفعہ انہوں نے فرنٹ لوڈنگ کروا دی ساری. ٹیرف انکریزز کر دیے, انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے, ایکسچینج ریٹ کو ڈی ویلیو کروا دیا. اس سے اکانومی جو ہے وہ ظاہر ہے ٹیل سپن میں چلی گئی, گروتھ جو ہے وہ کم ہوگی. لیکن سٹیبلائزیشن ضروری تھی. اب اس کے بعد کووڈ بھی آ گیا. کووڈ نے اور اس چیز کو اس پہ اثر انداز ہوا. لیکن آئی تھنک پروڈنٹ پالیسیز جو تھیں پرائم منسٹر عمران خان کی کووڈ پہ, اس نے ہمیں بچایا اس سے, کیونکہ ٹوٹل شٹ ڈاؤنز نہیں کیے, اسٹریٹجکلی اس کو شٹ ڈاؤنز کریٹ کیے گئے اور اس سے ہم ایک اچھے طریقے سے نکلے. لیکن ساتھ ساتھ جو IMF کے جو ہمارے کنسٹرینٹس تھے وہ تو چل ہی رہے تھے. اس حکومت نے چند ٹارگیٹڈ چیزوں کے اوپر توجہ دی, اور وہ یہ تھا کہ ہاؤسنگ کے اوپر توجہ دی, ایگریکلچر پہ توجہ دی, جو انڈسٹری تھی اسپیشلی ایکسپورٹ انڈسٹری اس پہ توجہ دی. تو اس سے ہوا یہ کہ آپ کی اسٹیبلائزیشن کے ساتھ ساتھ ایک گروتھ بھی آنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ 3.94 جس کو لوگوں نے کنٹروورشل بنا دیا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے, بیکاز یہ ایک بڑے شفاف طریقے سے پلاننگ ڈویژن نے کیا ہے, فنانس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک نمبر ہے جو کہ ہمیں امید دلاتا ہے کہ اگر ہم اب آگے چلیں اس کو گروتھ کی طرف, تو شاید اگلا سال جو ہے, جو میں کہہ رہا تھا کہ 5% ہمیں گروتھ دکھانی چاہیے, وہ ہو سکتی ہے, اور اس کے اگلے سال 6% پلس ہو سکتی ہے. تو کیا اسٹریٹجی ہے؟ پہلی اسٹریٹجی تو میرے آنے سے یہ ہوئی کہ ہم نے کوئی 12 سیکٹرز ہیں اس کی شارٹ ٹرم, میڈیم اور لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے. وہ پلانس آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اس مہینے کے اینڈ سے پہلے ہم پرائم منسٹر کو پریزنٹ کر دیں گے. اور اس میں کیا ہے وہ اسٹریٹجی, پوری اسٹریٹجی میں کیا ہے؟ پہلی تو چیز جو ہے وہ پرائس اسٹیبلٹی ہے. مہنگائی جو کہ پورے دنیا کے بیچ میں بڑھ چکی ہے, ہر چیز آئٹم کی بڑھ چکی ہے, اس کا ریفلیکشن ہمارے پہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ ہم بھی کنیکٹڈ ہیں. کیونکہ اب ہم فوڈ سرپلس ملک نہیں رہ گئے, ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری ہو گئے ہیں. تو ہمیں امپورٹ کرنے پڑ رہی ہیں کئی چیزیں, اور یہ اس حکومت کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ کافی جو عرصے سے ہم نے ایگریکلچر کے اوپر توجہ نہیں دی, اس کی وجہ سے ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن گئے ہیں. سو پرائس اسٹیبلٹی کے لیے شروع میں تو ہمیں ایڈمنسٹریٹو میئرز لینے پڑیں گے. جو لوگ ہولڈنگ کر رہے ہیں, پروفیٹیرنگ کر رہے ہیں, ان کو ہمیں سختی سے نپٹنا پڑے گا. ہم سپلائز جو ہے فوڈ کی سپلائز کو زیادہ کریں گے. لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے بیچ میں ہم جو اسٹرکچرز کریٹ کریں گے, کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ, کولڈ اسٹوریجز, اور کسان کی جو اپنی پروڈیوس ہے چاہیں گے کہ وہ خود آ کے منڈیوں پہ آ کے بیچیں, تاکہ ایک پرائس اسٹیبلٹی آئے. اور توجہ ہونی چاہیے ایگریکلچر میں تاکہ پروڈکشن بھی زیادہ ہو. تو یہ جو ہے یہ ہمارا میڈیم لانگ ٹرم ہے. لیکن شارٹ ٹرم میں ہم اس کو ایڈمنسٹریٹولی ٹیکل کریں گے, اور ہم اسٹریٹجک ریزروز کریٹ کے ٹیکل کریں گے. جہاں جہاں لوگوں نے زیادہ پروفٹ بنائے ہم فلڈ کر دیں گے اس کو. دوسرا ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہے گروتھ, کہ ہم نے اکانومی کو گرو کرنا ہے. اکانومی کی گروتھ زیادہ ہوگی, اس میں ساری چیزیں جو ہیں, امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے, اس کے بیچ میں ریونیوز بھی ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے
مطلب لوگوں کی انکمز بھی بہتر ہوتی ہیں. اب اس میں دنیا کے بیچ میں ایک فلاسفی تھی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ, جو ہم ابھی تک فالو کر رہے تھے کہ اوپر سے آپ نے اکانومی کو ٹھیک کیا, وہ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ غریب آدمی تک آئے. لیکن ہماری جو اکانومی جو زیادہ دیر تک سسٹینیبل رہتی نہیں ہے گروتھ, تو وہ 5-6 سال کے بعد پھر لوگ جو ہے واپس گر جاتے ہیں. تو اس دفعہ ہم نے یہ اس پہ ٹرکل ڈاؤن پہ صرف انحصار نہیں کرنا, ہم نے باٹمز اپ بھی کرنا ہے. وہ ہمارے 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈ جو نیچے والے ہیں, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ پاکستان کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا ان کو حق نہیں پہنچتا؟ ان کے پاس بھی ایک چھت ہونی چاہیے, ان کے پاس بھی روزگار ہونی چاہیے, ان کے بچے بھی تعلیم ہونی چاہیے, اور صحت ان کے لیے ہم ان کا خیال رکھیں. تو ہم ایک پرائم منسٹر عمران خان یہ ایک میجر انیشیٹو ابھی کرنے جا رہے ہیں, جس کے بیچ میں ٹرکل ڈاؤن کے اوپر تو ہم کام کر رہے ہیں. ایگریکلچر پہ کام کریں گے, انڈسٹری پہ کام کریں گے, ایکسپورٹس پہ کام کریں گے, ہاؤسنگ پہ کام کریں گے, ان سب چیزوں پہ کام کریں گے, لیکن باٹمز اپ بھی کریں گے. ہم عام آدمی کے لیے بھی اسکیمز لے کے آئیں گے جہاں ان کی روزگار ہو ان کے پاس, مطلب, اور جہاں ہمیں ایگریکلچر میں غریب کسان کے لیے انٹرسٹ فری لون دینا پڑے وہ بھی ہم دیں گے. سو وہ ایک میجر ریولوشن ہوگا جو ہم لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہماری, جس طرح میں نے کہا کہ جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے تاکہ ایگریکلچر میں سرپلس فوڈ کریٹ کریں, انڈسٹری کے اس کو کمپیٹیٹیو بنائیں تاکہ امپورٹس کم ہوں, ایکسپورٹس زیادہ ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, اور یہ آپ دیکھ لیں ہماری ہسٹری کی, جب بھی ہمارا کرائسس آیا وہ اس لیے آیا کہ ہمارے پاس ڈالر کم ہو گئے ہیں, ڈالر ختم ہو جاتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم گروتھ کرتے ہیں. جب گروتھ کرتے ہیں تو امپورٹس بڑھتی ہیں, کنزمپشن بڑھتی ہے, ہماری ایکسپورٹس اس کو ساتھ وہ نہیں کر سکتی, پیس نہیں کر سکتی. تو کیا ہوتا ہے؟ ڈالر کم ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم ایک کرائسس میں چلے جاتے ہیں, پھر IMF کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس دفعہ ہمیں یہ ضروری کرنا ہے کہ ایکسپورٹس ایکسپورٹس ایکسپورٹس. اور یہ جو ہے اس وقت تک جو ہمیں ظاہر ہے ہم لوگ نے جو ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, لیکن اور بڑھانا ہے ہم نے. ہماری ریمیٹنسز نے ہمیں اس وقت تک سہارا دیا ہوا ہے, اور یہ میں کہوں گا یکدم یہ ریمیٹنسز کیوں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. یہ FATF کا بھی ایک وجہ ہے اور کووڈ کی بھی وجہ ہے, لیکن ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز لو عمران خان. وہ عمران خان کی وجہ سے پیسے زیادہ سے زیادہ بھیج رہے ہیں. چلیں وہ ایک ہمارے لیے اس وقت تو ہمیں اس نے سنبھالا ہے, لیکن ہم نے ایونچولی ایکسپورٹس بڑھانے ہیں. ہاؤسنگ کو ہم نے کرنا ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی مارگیجز جو ہیں وہ 0.25% آف GDP ہیں, اور تھائی لینڈ 26 ہے, ہندوستان 10 ہے, اور ملیشیا 36. کیوں؟ تو ہمیں وہ بڑھانا ہے کیونکہ ہر آدمی کو ہم نے گھر دینا ہے. سو یہ ہم جب بڑھائیں گے تو اس سے جو ہے امپلائمنٹ بڑھے گی, اس سے جو ہے انڈسٹریل گروتھ بڑھے گی. اور سب سے زیادہ جو 2-3 اہم چیزیں ہیں جو پرائرٹی میں ہے وہ ہے ریونیوز بڑھانے ہیں. جب تک FBR کے ریونیوز نہیں بڑھیں گے, ہمارے پاس ریونیوز نہیں بڑھیں گے, حکومت ہمیشہ مقروض ہی رہے گی, اور فسکل ڈیفیسٹ جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گے, اور جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ نہیں ملے گا. تو ریونیوز یہ اور ایک بہت کرٹیکل چیز ہے جو ہم نے بڑھانا ہے. پھر فائنینشیل سیکٹر میں ہمارا خیال ہے کہ ہمارا بینکنگ سیکٹر بہت ایفیشینٹ ہے. اگر بہت ایفیشینٹ ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری اس وقت جو منی سرکولیشن ہے, جو پیسے جو بینکوں میں نہیں ہیں وہ 42% ہیں. اس کا مطلب لوگ پیسے باہر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم اتنی ایفیشینٹ ہو تو وہ کم از کم بینکوں میں رکھیں نا پیسے, اور کم از کم پروڈکٹیو یوز ہو اس کی. تو وہ ہم دیکھیں گے, کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ پورے ملک سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور 9 شہروں میں خرچ ہو جاتے ہیں 85%. یہ نہیں ہونا چاہیے. KPK کا اگر سیونگز ہے تو KPK میں ہی خرچ ہونی چاہیے. بلوچستان کی سیونگز ہے تو بلوچستان میں ہی خرچ ہونی چاہیے. سملرلی نارتھ سندھ, ساؤتھ پنجاب, آزاد کشمیر, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب ہم ٹھیک کریں گے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ 6% گروتھ انشاءاللہ ہوگی, لیکن ہم نے انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ کرنی ہے. سب کے لیے گروتھ ہونی چاہیے, غریب کے لیے,
مڈل کلاس کے لیے, امیر کے لیے ایک جیسی گروتھ ہونی چاہیے. اور یہ اس وقت ہوگی جب ہم یہ فنڈامنٹل اپنے جو ہمارے جو فالٹ لائنز ہیں اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. یہ حکومت پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد جب سے پلاننگ کمیشن ٹوٹا 60s کا ارلی 70s میں, اس کے بعد یہ ایک بڑی پلاننگ ایکسرسائز کر رہی ہے, فوکسڈ ہے اور اس پہ عمل کرے گی. شکریہ. جی جی حضور. سر شہباز رانا فرام دی ایکسپریس ٹریبیون. آپ نے اسٹارٹ میں فرمایا کہ یہ جو گروتھ نمبر ہے اس کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے اور اس کا فائنانس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن سر یہ حقیقت نہیں ہے کہ کیا ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی پی بی ایس کی کے لوگوں کی اور ان کو کہا تھا کہ 4% نمبر چاہیے, اور جو انہوں نے میٹنگ کی تھی کیا انہوں نے آپ کی اجازت سے کی تھی پی بی ایس کے لوگوں سے؟ بالکل انہوں نے یہ نہیں کہا. یہ آپ نے اگر آپ کو کسی نے یہ بتایا تو غلط بات کی ہے. وقار مسعود صاحب جو ہیں وہ کبھی ایسی میٹنگ نہ بلائیں گے نہ ایسی بات کریں گے. میں آپ کو بتا دوں میں وہ شخص ہوں جس نے 2009 کے بیچ میں ایک ٹیکنیکل اسسٹنس لی تھی اور کہا تھا کہ پی بی ایس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اس کا جو بندے بھی ہونے چاہیے وہ بھی باہر سے چند بندے باہر سے لے کے آئیں, اور اس کی رپورٹنگ گورنمنٹ کی یہ ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہونی چاہیے. میں جب چلا گیا تو وہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ تو اس کو کر دیا یا اس کو ریویمپ تو کیا, لیکن پھر سے وہ فائنانس ڈویژن میں ہی رپورٹ ہوتا رہا. اور اس حکومت میں آ کے انہوں نے اس کو پلاننگ میں ڈالا اور یہ فائنانس کے نیچے اب نہیں ہے. سو آپ کی یہ خبر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ جب آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر کو ہم ریوائز کریں گے. آپ نے کیا سر وہ ریویژن کر لی ہے؟ یہ سر وہ بہت اسٹرانگ ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے, لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ پولیٹیکل ہے, اس میں ایلیمنٹ ہے. ہندوستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے دوسروں کے تھرو کہ وہ ہمارے پہ پریشر ڈال سکے, لیکن ہمارے بھی کچھ دوست ہیں, ہم ان کے تھرو جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو سارا کچھ کر لیا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہم FATF سے نکلیں گے. جی ترین صاحب. جی سر. سر جی ایک چیز تو یہ پوچھنی تھی کہ یہ جو جی ڈی پی کے اوپر جو کنٹروورسی چل رہی ہے, اس میں منسٹر فار انرجی تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ بھی آتے ہیں, جن کا جیسے آپ نے کہا کہ جو ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو کنسرن منسٹری ہے پلاننگ, جنہوں نے اس منسٹری کو اس سارے چیزوں کو کوآرڈینیٹ کیا, وہ ابھی تک اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آ رہے. تو کیا آپ چاہیں گے کہ وہ سامنے آئیں اور اپنے نمبر جو ہے ان کو ڈیفینڈ کریں؟ نمبر ایک. اور نمبر دوسرا سر, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ریونیو کی ایک سچویشن ہے, جتنا ہم بڑھا سکتے ہیں اتنا ہی بڑھائیں گے. ساتھ میں جو پاور کمپنیاں ہیں ان کے جو لاسز ہیں وہ تو اپنی جگہ آپ نے ذکر بھی کر دیا کہ جی کیپیسٹی پیمنٹس کتنی ہیں, اور اس کے ساتھ سبسڈیز بھی ہیں, ڈائریکٹ پیمنٹ سر بھی ہے. تو ہمارے پاس جو ایڈیشنل کوشچن آپ کہاں سے کریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے وہ 6% یا 6.5% کا جو ٹارگیٹ آپ رکھ رہے ہیں وہ میٹ ہو سکے؟ دیکھیے خلیق, آپ نے ایک دو چیزیں کہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک تو میں بیمار تھا تو میں اس لیے نہیں آیا, لیکن جس طرح آپ نے بالکل صحیح درست فرمایا کہ یہ میری منسٹری کے نیچے PBS نہیں آتا. لیکن اسد عمر صاحب نے بھی کل ایک ٹویٹ کر دیا ہے, انہوں نے میرے خیال میں ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے, لیکن میں ان کو ارج کروں گا کہ ہی کین کم ٹو دا پریس اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ, کیونکہ ہمیں کسی چیز کو چھپانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آئی تھنک جو مجھے پتہ چلی ہیں پروسیڈنگ میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ یار کسی کو اگر شک ہے تو آ کے نمبرز دیکھ لیں. یہ تو ہمیں عمران خان تو وہ شخص ہے جس نے نیوٹرل امپائرز لے کے آیا تھا. اس نے کہا تھا, اور ناٹ اونلی کہ اپنے میچز میں لے کے آیا تھا, اس نے دنیا میں نیوٹرل امپائرز کروا دیے تھے. اور میں وہ شخص ہوں جس نے کہا تھا کہ PBS جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے. تو اگر ہمارے دونوں کی موجودگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مینوپولیٹ کریں گے نمبرز؟ تو آئی تھنک میں اسد صاحب کو کہوں گا کہ وہ آئیں. دوسرا آپ کی جو بات دیکھیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے 1 ٹریلین سے تو ویسے ہی ریونیو بڑھا دینے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سبسڈیز جو ہیں اس کو ہم نے ٹارگیٹڈ کرنا ہے. اس کا مطلب اوور آل سبسڈیز کو کم کرنا ہے, زیادہ نہیں کرنا.
تیسری چیز آپ نے کہا کہ یہ اس کے لاسز وغیرہ جو ہیں وہ تو ظاہر ہے اس کے جو لاسز آئیں گے وہ سرکولر ڈیٹ کے بیچ میں ہی آئیں گے. ہم سرکولر ڈیٹ کی میں جو آپ کو بات کر رہا تھا کہ ہم ان کی ٹینیورز ہم اسٹریچ کریں گے, ہم سرکولر ڈیٹ کو بڑھنے نہیں دیں گے. لیکن یہ بھی نہ آپ سمجھیں کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اگلے سال میں وہ ڈرامیٹکلی کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ جو ہے یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کم ہوگا اور وہی گفتگو ہماری آئی ایم ایف سے ہوگی. جی نیکسٹ. جی اب کون؟ شہباز صاحب آپ پھر آ گئے. چھوٹا سا فالو اپ, آپ فرما رہے ہیں کہ نئے ٹیکسز آپ اس طرح نہیں لگائیں گے, لیکن ساتھ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کا ٹارگیٹ ہے انہوں نے ایک آپ کو پلان کے اندر دیا وہ 5,963 ارب کا, تو اس کے قریب قریب آپ رہنے کی کوشش کریں گے. آپ کی جو نامنل جی ڈی پی شوکت ترین صاحب اگلے سال کا اگر 5% گروتھ ہوتی ہے اور 7% آپ کی انفلیشن ہوتی ہے تو 12% بنتی ہے, جبکہ یہ جو ٹارگیٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو 20% پلس کی گروتھ چاہیے. تو یہ جو گیپ ہوگا, جو بھی آپ ٹارگیٹ رکھتے ہیں, نئے ٹیکسز نہیں لگاتے, تو یہ تو پھر تھرو آؤٹ آپ کے اوپر ایک انسیسری پریشر نہیں ہوگا. کیا آپ ایک ریئلسٹک ایف بی آر کا ٹارگیٹ جو کہ اچیویبل ہو ان موجودہ حالات کے اندر, آپ کو کیا اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اور سیکنڈلی, جس طرح آپ نے فرمایا بجلی کی قیمت آپ فرما رہے نہیں بڑھے گی, لیکن وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے ایک جمعے کو سمری منظور کر دی, آپ کے پاس بھی آئی ہوگی, کہ جس کے تحت وہ جو ٹیرف انکریز ہوگا کوارٹرلی وہ 1 روپے 72 فی یونٹ جو پرپوز تھا وہ آپ اکتوبر سے کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایک ختم ہو جائے گا اور دوسرا لگ جائے گا. لیکن جو پرنسپل تھا آپ کا کہ مزید اضافہ نہیں کریں گے, وہ پرنسپل تو یہاں پہ کمپرومائز نہیں ہو رہا کیا؟ تھینک یو. اچھا دیکھیں جی, آپ نے پہلے بات کی ریونیوز کی, آپ دیکھیں گے ہم انوویشن لے کے آئیں گے. ہم نے اس وقت ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے, ہم نے ٹیکس کو براڈن کرنا ہے, ہم نے پیرامڈنگ نہیں کرنی, ہم نے اور لوگوں کو لے کے آنا ہے. اور آپ دیکھیں گے ہم ریٹیل سیکٹر کے بیچ میں انوویشن لائیں گے, جس کے بیچ میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم مطلب لاٹھیاں ماریں گے لوگوں کو, ہم انسینٹیوائز کریں گے لوگوں کو وہ سیلز ٹیکس دیں. اور آپ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ پروگرامز لے کے آئیں گے جو ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم شروع کر رہے ہیں یہاں, وہ ایسے پروگرام ہیں جو اور ملکوں نے کیے ہیں, ترکی نے کیا ہے, کولمبیا نے کیا ہے, باقی چیزوں نے جگہوں میں کیا ہے. تو وہ ہمیں ایڈیشنالٹی ملے گی. آپ کی بات بالکل درست ہے, ہمیں 20% گروتھ دکھانی پڑے گی ہمارے ریونیوز میں, اور انشاءاللہ کریں گے وہ. دوسری چیز آپ نے جو بات کی, ہم نے کہا تھا ہم ٹیرف انکریز نہیں کریں گے, یہ سبسٹیٹیوشن ہے, 8 پیسے صرف انکریز ہوگا. یہ ہمارا ایک لا بن گیا ہے, آٹومیٹکلی نیپرا کے جو کوارٹرلی ہیں وہ ہمیں کرنے پڑتے ہیں. اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم نے دوسری جگہ سے کم کر کے, تو وی آر ناٹ انکریزنگ دی ٹیرف. یہ ہمارا وعدہ ہے اور یہ وعدہ رہے گا. اور انشاءاللہ عمران خان کا یہ وعدہ ہے عوام کے لیے کہ ہم یہ جو مہنگائی ہے یہ ٹیرفز کے تھرو, آپ نے دیکھا کہ ہم نے پیٹرول پرائسز جو ہیں, یہ جب سے میں آیا ہوں میں نے انکریز ہی نہیں کی. میں نے جو جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو کم کر دیا ہے, سیلز ٹیکس کم کر دیا ہے. کیوں کر رہے ہیں یہ ہم؟ حالانکہ آئی ایم ایف نہیں چاہ رہا کہ یہ کریں, وہ تو چاہ رہے ہیں کہ زیادہ ہو, لیکن اس لیے کہ ہم عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے. اوکے, تھینک یو ویری مچ جنرل. وزیر خزانہ شوکت ترین گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا جس نے سخت رویہ اپنایا, لیکن اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں, کسی چیز کو چھپانے کی ضرورت نہیں. عمران خان وہ شخص ہے جو نیوٹرل امپائرز لے کر آئے تھے.